صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث ہے 1010. حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل اختیار کرتے تھے، تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے ان کو، وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں کہ دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے، اور وہ پھر بارش نازل ہو جاتی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 1010 نمبر روایت ہے، کتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام. امام بخاری اس کو لائے ہیں 2 جگہ پہ، اور 3710 نمبر روایت بھی ہے. بخاری میں 2 جگہ پہ ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، اور ابن حبان میں بھی ہے، بہقی میں، طبرانی کبیر اس میں بڑا معروف. اچھا اب اس حدیث سے پہلے حدیث پڑھ لوں، پھر میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، بڑی مشہور روایت ہے، اور اس کے سے ہمارے دوست دھوکہ ہمیں کیا دیتے ہیں. فاروق اعظم کا زمانہ، کان اذا قحط، جب بھی قحط پڑ جاتا، بارش نہ ہوتی، استسقا بالعباس ابن عبد المطلب، رسول اللہ کے چچا کے وسیلہ سے حضرت عمر دعا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے آئے ہیں، تو ہمیں بارش دیتا تھا. آج وانا نتوسل الیک، اور ہم آج تیری بارگاہ میں بعم نبینا، اپنے نبی کے چچا کو لائے ہیں، ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما دے. یہاں پہ بالکل نہیں ہے کہ حضرت عمر تو دعا کراتے تھے، قطعاً نہیں ہے. یہاں پر بخاری پوری میں ایک روایت میں نہیں آیا کہ حضرت عمر نے ایک بار بھی کہا ہو حضرت عباس آپ دعا کریں. دعا حضرت عمر خود کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ ڈال کے کر رہے ہیں، اس کی برکت سے دعا قبول کر لے. اگر ہمارا ایمان ہے، اگر رسول اللہ کے چچا اپنی زندگی میں برکت والے ہیں، قبر میں جانے کے بعد بھی برکت والے ہیں، اور اگر حضور کے چچا کا وسیلہ جائز ہو سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کا وسیلہ بدرجہ اولا جائز ہو سکتا ہے. اچھا اس میں یہ نہیں ہے. اچھا اس میں ہمارے دوست سب کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دوست کہتے ہیں دیکھیں حضرت عمر تو دعا کراتے تھے. پہلی تو بات ہے بالکل کوڑ ہے، اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور گھڑی ہوئی بات ہے. حضرت عمر دعا کراتے تھے. بخاری میں کہاں ہے؟ میں نے کو پوچھا، میں نے کہا یہاں پوچھے حدیث آپ کے سامنے، یہ بخاری رکھ دی میں نے، یہ کھولے، اس میں سے آپ مجھے دکھائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کدھر کرائی ہے. بخاری سے دکھانا ہے کیونکہ حدیث بخاری کی ہے. تو بخاری میں تو بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے دعا کرائی تھی. خود دعا کر رہے ہیں اور وسیلہ ڈال رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا. اچھا یہاں پہ ہمارے خارجی دوست ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر نبی پاک کا وسیلہ جائز ہوتا حضرت عمر نے کیوں نہ ڈالا ہوتا. اس سے پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بالکل بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ جائز نہیں ہے. اور یہی بات بالکل حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الوسیلہ میں لکھی. یہ میرے سامنے کتاب الوسیلہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 116 ہے. کہتے ہیں جب رسول اللہ کو وسیلہ بنانے کی بجائے حضرت عباس کو وسیلہ بنایا گیا، اس سے بات واضح ہو گئی جو کام یعنی دعا حضور کی حیات طیبہ میں کیا جاتا تھا آپ کے وصال کے بعد جائز نہ رہا. اب حدیث بخاری کی، اور اس سے حافظ ابن تیمیہ نے کیا سمجھا کہ اس سے پتہ چلا حضور کا وسیلہ حرام ہو گیا. یہ تفہیم ہے حافظ ابن تیمیہ کی. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں ایک تفہیم ہے امام ابن خزیمہ کی، بڑے محدث کبیر محدث صحیح ابن خزیمہ لکھنے والے. انہوں نے جب اس حدیث کو لکھا صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1421 کتاب الصلاۃ، اندر انہوں نے ٹائٹل کیا دیا، باب کیا باندھا، چیپٹرائزیشن کرتے ہوئے کیا لکھا، کہتے ہیں باب استحباب الاستسقاء ببعد قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب ہے اس باب میں، اس بیان میں کہ رسول اللہ کی نسبت والے خاندان والوں کا وسیلہ ڈالنا بھی جائز ہے. یہ تفہیم ہے محدثین کی، اور ایک تفہیم ہے ہمارے خوارج دوست کی اور حافظ ابن تیمیہ کی، ان کی تفہیم ہے. تو تفہیم میں فرق ہو سکتا ہے. امام ابن حبان کہتے ہیں دیکھیں حافظ ابن حبان نے اس راوی کو کہا یہ راوی ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے اس روایت کو، ضعیف ہو گئی. کون ابن حبان؟ درگاہ والا ابن حبان، وہ ابن حبان جو پیر تھا، لوگ جسے فیض لینے آتے ہوتے تھے، لوگ جسے دعائیں کراتے تھے، جس کی صحیح ابن حبان ہے، جو محدث بھی ہے، اللہ کا ولی بھی ہے، لوگوں کا مرشد بھی ہے. انہوں نے جب اپنی کتاب ابن حبان صحیح ابن حبان کے اندر حدیث 2861 ہے، اس کے اندر جب لکھا تو باب کیا باندھا، ذکر ما یستحب للامام، بیان ہے کس چیز کا کہ امام کے لیے مستحب ہے، اچھا ہے امام کے لیے. اذا اراد الاستسقاء، جب بارش مانگنے کی دعا کرے
تو ان یستسقی اللہ بالصالحین، تو اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگا کرے۔ یہ محدثین کی تفہیم عرض کر رہا ہوں، امام ابن حبان یعنی جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں انہوں نے کیا سمجھا اور پڑھنے والے دوستوں نے کیا سمجھا۔ رجاء استجابت الدعاء لذالک، اور جب کسی اللہ کے ولی کا، اللہ کے نیک بندے کا، رسول اللہ کے خاندان کے بندے کا وسیلہ ڈالے تو یہ امید رکھے اللہ ان کے وسیلے کی برکت سے میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ امام ابن حبان کی تفہیم ہے اور انہوں نے اس حدیث کو اس طرح سمجھا ہے۔ اور امام بہقی نے دیکھے، امام بہقی سنن الکبریٰ بہقی کے اندر انہوں نے اس حدیث کو کس طرح سمجھا۔ بہقی کی حدیث نمبر 6520، باب کیا باندھا؟ باب الاستسقاء بمن ترجا برکت دعائہ، جن کی دعاؤں کی برکت سے بارشیں برستی ہیں ان کی وسیلے ڈالنے کا بیان ہے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا باب ہے۔ یہ امام بہقی نے اس حدیث کو اس طرح سمجھا۔ اب لکھنے والے کس طرح سمجھ رہے ہیں اور پڑھنے والے کس طرح سمجھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو مولا علی قاری ابھی پچھلے دن مرکات میں گزرا، فرمایا کل اناء یترشح بما فی، ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ڈالا گیا ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر ہی یہ ہے کہ نہیں وسیلہ حرام ہے نبی پاک کا، کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، یہ مر جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو جو اندر ہوگا وہی کتابوں میں آئے گا۔ اور ایک طرف یہ ہیں جو کہتے ہیں جب بھی دعا مانگو اللہ والوں کے وسیلے سے دعا مانگا کرو، تو جس کے اندر جو ہوگا مولا علی قاری کہتے ہیں وہی باہر آئے گا۔ اچھا، اب اس کے اندر ہمارے دوستوں کی ایک تفہیم ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا، حدیث عمر سے، کہ بعد از وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کوئی جائز نہیں، حرام ہو گیا وسیلہ۔ اس کے اندر سب سے پہلی تو بات ہے، اس کے اندر ہمارے ایک شام کے عالم ہیں، انہوں نے بڑی پیارا یہاں پہ ایک بات کی، وہ کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا ہے اسے وسیلہ حرام ہو؟ حضرت عمر نے بتایا کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں تو اس سے ثابت ہو گیا وسیلہ حرام ہے۔ حضرت عباس نے بتایا تھا کہ ہاں عمر تو صحیح کر رہا ہے، میرا وسیلہ دینا نبی پاک کا نہ دینا، حضور کا تو حرام ہے وسیلہ، صحیح کر رہے ہو بالکل۔ یہ کہاں ہے؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ پر وحی آئی ہے، قرآن میں ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا وسیلہ حرام ہو گیا۔ حضرت عمر نے دعا مانگی تو حضور کا حرام ہو گیا وسیلہ۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے سمجھا ہے، ایک آپ کی سمجھ ہے، ایک امام ابن حبان کی، ابن خزیمہ کی، امام بہقی کی سمجھ ہے، محدثین کی ہے۔ اور دوسری بات، امام ابن حجر اسقلانی یہ بھی محدث ہیں، بخاری کی سب سے زبردست شرح عربی زبان میں وہ امام ابن حجر اسقلانی کی، اردو کی میں بات نہیں کر رہا، عربی میں۔ اور اردو میں بے شک وہ نعمت الباری سے زبردست کوئی شرح ابھی تک نہیں ہے دنیا کائنات میں اردو لٹریچر کے اندر، ویسے بھی اگر اس کو پڑھا جائے وہ کمال ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر، بخاری کی شرح کے اندر، جنہوں نے اس حدیث کی تشریح فرمائی انہوں نے کس طرح سمجھا اس کو؟ ابن حجر کہتے ہیں وَيُسْتَفَادُ مِنْ قِصَّةِ العباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وسیلے سے یہ پتہ چلا، حضرت عباس کا وسیلہ جو حضرت عمر نے دیا، اس سے پتہ چلا رسول اللہ کے خاندان والے بِأَهْلِ الْخَيْرِ وَالصِّلَاحِ وَأَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، خاندان نبوت کے لوگ، اللہ کے ولی، اللہ کے پیغمبر، نیک لوگوں کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ رسول اللہ کے وسیلے پہ تو صحابہ کا اجماع تھا، اتفاق تھا، کسی صحابی کے دل میں وسوسہ تک نہیں تھا کہ حضور کا وسیلہ جائز ہے کہ نہیں، وہ پیچھے سید اس میں گزر گیا، صحابہ خود سکھاتے ہیں جاؤ یہ جا کے وسیلہ پڑھو۔ حضرت عمر نے فرمایا کیونکہ میرے آقا فرما گئے تھے میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرنا، ترمذی کی روایت ہے، اور حضور فرما گئے تھے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ چلنا۔ تو آج میں رسول اللہ کے چچا کا وسیلہ ڈال کے مسئلہ سمجھا دوں، صرف سرکار کا نہیں، جس کی نسبت مدینے کے تاجدار سے ہو جائے اس کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، انہوں نے بھی اس کا رد کیا کہ جو اس حدیث سے نکالے حضرت عمر کا وسیلہ تو حرام ہو گیا، اسے حضرت عمر نے جو ڈالا تو انہوں نے بتا دیا نبی پاک کا وسیلہ حرام ہے۔ حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں کس طرح حرام ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں مصنف ابن ابی شیبہ کی 7ویں جلد کے اندر صحیح سند سے روایت ہے، اور اس کی سند کے اوپر 20 منٹ کی گفتگو ایسے 2 سال پہلے میں نے عرض کر دی، اس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا، بخاری مسلم میں وہ ساری سندیں آئی ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں بلال بن حارث نبی پاک کی قبر پہ گئے اور جا کے کہا اس تسقیل امتی کا، اپنی امت کے لیے حضور اللہ سے بارش لے کے دیں، اور خواب میں حضور ملے، فرمایا بارش آ جائے گی، عمر کو میرا سلام کہنا جا کے۔ تو وہ وسیلہ تو حضرت عمر کے دور میں رسول اللہ کی قبر سے جا کے ڈائریکٹ مانگا گیا، تو حضرت عمر نے اس کو حرام نہیں کہا۔ تو اس سے بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر نے ثابت کر دیا حرام، یہ بالکل حضرت عمر نے یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا وسیلہ بھی جائز ہے۔